بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ہے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں۔ یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فیٹ کی بوٹ بہامس آئلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوا اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر کئی بار طے کیا تھا، اس لیے یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل آسان تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ اس کو سمندر نگل لیا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر کوئی معلومات تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئلینڈ سے یہ بوٹ ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس معلومات کے علاوہ ایک اور معلومات تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائی اینگل سے گزرنا تھا۔ امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن تیار کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن تک چلتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کئی کہانیاں سنی ہیں۔ یہ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئلینڈ اور پھر پورٹو دیک سے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہ پاکستان اور ترکی سے بھی بڑا ہے، جسے کبھی برمودا ٹرائی اینگل اور کبھی ڈیویلس ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ ٹرائی اینگل اپنے مسٹیریس فلونیما کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپ اور جہاز اپنے ریڈار سے غائب ہوتے ہیں۔ تک بہت سے شپس اور جہاز اس میں غائب ہوئے ہیں، اور کچھ بوٹم ریسرچرز کو سمندر سے ملے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار میں شو ہوئے تھے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور ووڈیکس پائے جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو غلط ہے، جس کی وجہ سے نہ تو کسی بڑے کارگو شپ کو چھوڑ دیتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایکٹیویٹی آخرکار سائنسدانوں کو مل چکا ہے۔ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب US نیوی کے 5 ٹارپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر گئے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں 14 لوگوں کی روٹین پریکٹس تھی۔ برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی US نیوی کے وہ 5 بمبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے کچھ ہی عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وجہ سے US نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو مار گرایا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور جہاز بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آ کر ہی غائب ہو گیا۔ اس طرح نہ ہی ان کو 5 بمبر جہاز کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا پتہ چل سکا۔ ہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی واقعہ ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنس جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک وہ اپنے والد کی موت کی خبر سنا۔ ان کو ایک پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کر اپنے گھر چلنا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پہنچ کر صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام چیزیں کام کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ اتنی اونچائی سے بھی نہ ہی ہمیں کوئی شپ دکھائی دی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا حصہ، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہوئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کو سنبھال لیا۔ اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد برمودا ٹرائی اینگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا۔ تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے تھے۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے بیوٹو جا رہی تھی۔ اکتوبر 2015 کو اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ کوسٹ گارڈ اور نیوی فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن تیار کیا۔ پورے 1 مہینے کی سرچ آپریشن کے بعد الفارو سمندر کے سطح سے 1500 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے آخری رابطہ ہوا، تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے، اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری رابطہ تھا۔ 30 فروری 2017 کو ترکی کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 جس کو کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا،
को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज में कोई खराबी है। तो पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम ब्रॉक था, एक लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर को निकल गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को ब्रॉक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी बोट किसी ठोस चीज से टक्कर खाई है। गार्ड्स वहां पहुंचे तो उनको न ही ब्रॉक मिला और न ही बोट का नामो निशान मिला। ये समंदर में किस चीज से उनकी टक्कर हुई थी और ये राज ब्रॉक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्टीरियस हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है, लेकिन हर बार साइंसदानों की खोज दोबारा शुरू हो जाती है। इस बार कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद या वाकई ये मिस्ट्री अब हल हो चुकी है। में उनको कुछ ऐसा दिखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। उन्हें नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर की शक्ल में है और ना ही सर्कल के। साइज तकरीबन 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है और टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम नहीं बल्कि ये एयर बम क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं। स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही कोई हवाई जहाज इससे गुजर सकता है और ना ही कोई बड़ी शिप गुजर सकता है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात में इन्हीं क्लाउड्स और हवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। जी तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमेशा की तरह मुझे आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में भी इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।